نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین، سورہ نور کے درس قرآن کے سلسلہ میں آیت نمبر 44 جس کے متعلق کل بھی کچھ ذکر کیا تھا، تو اگلی آیت پر گفتگو کرنے کا ارادہ تھا مگر ذہن میں کچھ چند باتیں آئیں تو خیال پڑا کہ اسی پر ہی کچھ تھوڑی سی گفتگو کروں۔ جب لفظ پڑھا ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، تو ذہن میں فوراً کہ یہ اور کس کس جگہ پر اس طرح کے الفاظ استعمال ہوئے قرآن پاک میں، تو اس کے مطابق اس کو دیکھا جائے تاکہ تھوڑا سا اس پر بھی ہمیں اسٹڈی ہو جائے گی۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا تھا پیچھے آیت نمبر 35 میں کہ اللہ نور السماوات والارض، سبحان اللہ، اللہ رب العزت جو ہے یہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ تو پھر اس نور تک رسائی کے لیے، حق تعالیٰ کی رسائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانا چاہیے، سبحان اللہ، تاکہ ان کو دیکھو اور دیکھ کر یہ یاد کرو کہ ان کو پیدا کرنے والا کون ہے، اور جس کو پیدا کیا ہے وہ کس طرح اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ تو اس پر یہ اللہ رب العزت دلائل پیش فرما رہے تھے قدرت الہیہ پر۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ یقلب اللہ اللیل والنہار، کہ بدلی کرتا ہے اللہ تعالی رات اور دن کو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ قلبہ یقلب تقلیب سے کہ کسی چیز کا بدلنا، رات اور دن کو وہ بدلی کرتا ہے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، یعنی کس میں؟ فی التقلیب، اس رات اور دن کے بدلنے میں۔ ان فی ذالک اے فی التقلیب، یعنی اس میں، یعنی کہ رات اور دن کے بدلنے میں، لعبرہ، عبرت ہے۔ عبرت کہتے ہیں کہ سمجھنے کا مقام، یہ آپ کے لیے بڑی عبرت ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ بات سمجھنے کا مقام ہے۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں عبرت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ سمجھنے کا مقام۔ تو یہاں کہا جائے یہ عبرت ہے، کن کے لیے عبرت ہے؟ لأولی الابصار، آنکھوں والوں کے لیے یہ عبرت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو اولی ہے، اولی، لأولیل، اولی، یہ یہاں پر حالت جر میں ہے، اس کے پیچھے لام آیا ہے، یہ حرف جر ہے، اس کی وجہ سے اولی ہے، حرف جر میں لأولی، یہ حالت جر میں استعمال ہوئی۔ اولو بھی استعمال ہوتا ہے قرآن پاک میں، وہ حالت رفع میں، اگر یہ پیچھے لام نہ ہوتی تو یہ اولو ہوتا، اس لام نے آ کر اس کو جر دی تو اولی بنایا ہے۔ اولو کی مثال جیسے اولو قوت و اولو بأس شدید، یہاں پر اولو استعمال ہوا ہے، اولو قوت و اولو بأس شدید۔ سلیمان علیہ السلام نے جب خط لکھا ملکہ بلقیس کو تو اس کو شروع کیا تو فرمایا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یہ خط جو ہے سلیمان کی طرف سے ہے اور اس کو جو شروع کر رہا ہے وہ اللہ کے نام سے کہ جو بڑا رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اور یہ خط گیا تو ساتھ آپ نے یہ دو لفظ لکھے کہ اللہ تعلو علیہ واتونی مسلمین، کہ غرور اور تکبر نہ کرنا میرے مقابلے میں، ٹھیک ہے، واتونی مسلمین، فرما بردار بن کر میرے دربار میں آ جاؤ۔ سبحان اللہ، یہ بات کہی۔ جب یہ بات کہی تو قالت، اس ملکہ بلقیس نے کہا یا ایھا الملأ،
या अय्युहल मलउ, ए मेरे सरदारान कौम, उनको बुला लिया, वज़रा को बुला लिया कि अफ्तूनी फी अमरी, मेरे इस मसला में मेरी मदद करो, ये मेरे इस मामले में मेरी मदद करो कि मैं क्या करूं, इस खत का जवाब क्या दूं। तो मा कुन्तु कातिअतन अमरन, ताकि मैं कतई तौर पर, हतमी तौर पर कुछ फैसला कर सकूं। तो कालू नहनु उलू कुव्वतिन व उलू बासिन शदीद, तो उन्होंने कहा कि हम बड़े ताकतवर हैं और हम बड़े सख्त जंगजू हैं। तो ये उलू का माना वाला, वाले, वाली, जैसे यहां पर था उलिल अबसार, आंखों वाले, ठीक है। तो यहां फरमाया गया बड़े कुव्वत वाले, उलू कुव्वतिन, हम बड़ी कुव्वत वाले हैं, बड़े बहादुर हैं, व उलू बासन शदीद, और बड़े सख्त जंगजू हैं, जंग लड़ने वाले हैं। तो लिहाजा जो फैसला करना चाहती हो तुम तो कर लो, लड़ना चाहती हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लड़ेंगे, ये करेंगे। तो ये उलू का लफ्ज हालत रफा में हो तो ये आता है। खिलाफ क़ियास जो है इसका वाहिद जो है वो जू आता है, सिर्फ खिलाफ क़ियास जू आता है, जू मालिन, ठीक है। तो फरमाए अबसार, ये बासर उनकी जमा है, अबसार, आंखों वाले। तो ये बयान करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यही मिलती जुलती चीजें, इन्न फी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अब्सार, इन्न फी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अब्सार, बेशक इसमें यानी इस जो निशानियां बताई जा रही हैं इसमें, इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिउलिल अब्सार किसी जगह पर बयान फरमाया। तो जब यही मिलता जुलता मजमून सूरह जासिया कुरान पाक की 25वें पारे में सूरत है उसमें मिलता है, तो उसकी अल्लाह ने बड़ी तकसीम फरमाई। पहले फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि लआयातिन लिल मुमिनीन, मोमिनीन के लिए निशानियां हैं। अगली आयत में फरमा दिया आयातुल लिकौमी यूकिनून, ये यकीन करने वालों के लिए निशानियां हैं। उसके बाद फरमा दिया आयातुल लिकौमी याकिलून, अकल वालों के लिए ये निशानियां हैं। तो ये तीन ये कैटेगरीज बयान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाई, ठीक है। तो उस पर अल्लाह ने फरमाया कि किसके लिए, ईमान वालों के लिए क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाया इन्ना फिस समावाति वल अर्द, बेशक आसमानों और जमीन में लआयातिल लिल मुमिनीन, ईमान लाने वालों के लिए निशानियां हैं। इन्ना फिस समावाति वल अर्द, आसमानों और जमीन में, आसमानों और जमीन में क्या निशानियां हैं, क्या पता चलता है। तो फरमाया इन्ना फिस समावाति वल अर्द ए फी खल्क़िहिमा, इन दोनों की तखलीक में निशानियां हैं। यानी इबारत ऐसी, इन्ना फिस समावाति वल अर्द ए फी खल्क़िहिमा, ए यानी कि यानी उसकी तफसीर बयान की जाए तो ए फी खल्क़िहिमा, इन दोनों की तखलीक में निशानियां हैं कि ये कैसे बन गया। आसमान को देखो इतना बड़ा है, बगैर पिलर के खड़ा है, इसके नीचे कुछ सुतून नहीं है, इसकी तखलीक ही देख लो तो इंसान की अकल जो है वो दंग रह जाती है। जमीन देखो, इसके नीचे पानी है, कैसे अल्लाह ने पानी के ऊपर जमीन को ऐसे खड़ा कर दिया है, और ये बिल्कुल स्मूथ है, हमवार है, बड़े आराम से तुम चलते हो इसके ऊपर, इसको इस पर गौर करो। तो ये मोमिनीन के लिए इन्ना फी ज़ालिका लआयातिल लिल मुमिनीन, ये मोमिनीन के लिए निशानियां। लआयात, लाम जो है ये ताकीद का है, और आयात आयतुन की जमा है, ये उनके लिए निशानियां हैं। ये निशानियां किस चीज पर आती हैं, बंदे को क्या पता चलता है इससे। लआयात, ये निशानियां, तो फरमाया ये दालतुन अला कुदरतिल्लाहि तआला व वहदानियतिही, ये निशानियां ऐसी हैं जब बंदा इसे देखता है, जब इसे मोमिन देखता है, लोग इसे देखते हैं तो क्या होता है, दालतुन अला कुदरतिल्लाहि तआला, ये अल्लाह ताला की कुदरत को जाहिर करती हैं। व वहदानियतिही, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत को जाहिर करती हैं। व अज़मतिही, ये रब्बे ज़ुल जलाल की अज़मत को जाहिर करती हैं। दालतुन अला कुदरतिल्लाहि तआला वहदानियतिही व अज़मतिही, ये उसकी अज़मत को जाहिर करती हैं, उसकी वहदानियत को जाहिर करती हैं। इससे ये पता चलता है हमारा मालिक कौन है। लआयातिल लिकौमी लआयातिल लिल मुमिनीन, तो ये लाम जो है इसी से दूसरा जो है ये जर है, और मुमिनीन किसी जब मुकाम पर आएगा मुमिनून, किसी जगह पर आप देखेंगे मुमिनीन, यहां पर है मुमिनीन। ये किस वजह से मुमिनीन है, ये लाम की वजह से मुमिनीन है। लिल मुमिनीन, लिल ये लाम
جیسے الیل سے پہلے لام آیا تھا تو الی بنا دیا تھا، الو سے الی بنایا، ایسے یہاں سے مومنون سے اس نے مومنین بنایا، لآیات للمؤمنین، یہ مومنین کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو یہ آسمان اور زمین کی تخلیق میں کیا نشانیاں ہیں کہ اس سے انسان جب دیکھتا ہے کہ اللہ نے کیسے آسمان کو پیدا کیا، کیسے بغیر پلر کے کھڑا کر دیا، تو مومن سنتا ہے۔ وفی خلقکم، اگلی آیت میں یہ ہے مومنین کے لیے نشانی، اب آ رہی ہے یقین کرنے و یقین لانے والوں کے لیے نشانی۔ اس کے لیے فرمایا وفی خلقکم، تم دور کیوں جاتے ہو، تمہارے وجود میں، تمہاری تخلیق میں نشانیاں ہیں۔ یہ آیت میں نے ابھی چند منٹ پہلے یہ میرے ذہن میں آئی کہ اس کے ساتھ کروں تو بڑا مزہ آئے گا، مجھے تو بہت آیا جب یہ آیتیں 3-4 ذہن میں آئیں اکٹھی کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ اکٹھا کیا۔ وفی خلقکم، ارے دور کیوں جاتے ہو، تو تمہاری تخلیق میں نشانیاں ہیں۔ ذرا دیکھو کہ اللہ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تو پانی ہے سارے کا سارا، کیسے اس نے اس کو دیکھنے کے قابل بنا دیا ہے۔ تمہیں اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، کیسے چیزوں کو پکڑ لیتے ہو، کیسے تمہیں کان دیے ہیں، باتوں کو سن لیتے ہو، کیسے تمہیں زبان دی ہے، ایک چھوٹا سا لوتھڑا، تم کیسے اپنے اظہار کرتے ہو معافی ضمیر کا، یہ تمہارا وجود جو ہے اس کو ذرا دیکھو۔ وفی خلقکم، تمہاری تخلیق میں، وما یبث من دابۃ، بثا یبث، بسن سے کسی چیز کو پھیلانا، منتشر کرنا، جی، اور من دابہ، دابہ کہتے ہیں جانوروں کو، اور وہ جانور جو اللہ نے پھیلائے ہوئے ہیں، یہ جانور ان کو ذرا دیکھو۔ یبث دابہ، یہ جو ہے یہ دبن اور دبیبن سے اسم فاعل ہے، یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور دابہ، اس کے آخر میں ایک تا آتی ہے، عمومی طور پر ہمارے جب کسی لفظ کے آخر میں تا آتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ مؤنث ہے، جیسے نام استعمال کرتے ہیں عائشہ، رافعہ، جلیلہ، جمیلہ، تو یہ آخر میں تا ساری تانیث کی ہے، فیمینن، مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ آخر میں جو تا ہے دابتن میں، یہ تانیث کی نہیں، یہ تا وحدت کی ہے، سبحان اللہ، دابتن۔ تو یہ فرمایا یہ جو ہے جانوروں میں دیکھو، تم دیکھو گے کہ اس میں اتنے جانور ہیں، گھوڑے کو دیکھو، تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں جتنی گھوڑے کے اندر ہے، ہارس کے اندر۔ شیر کو دیکھو، لائن کو، تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں جتنی شیر کے اندر ہے، مگر کیا کیا ہم نے، اس کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ تم گھوڑے پر بیٹھتے ہو، طاقتور وہ زیادہ ہے تم سے، تم اس پر بیٹھ کر جاتے ہو جہاں تم نے جانا ہوتا ہے، اس کو تمہارے لیے اللہ نے مسخر کر دیا۔ سبحان اللہ، ان جانوروں کو دیکھو، ماشاء اللہ، آیات لقوم یوقنون، یہ یقین لانے والوں کے لیے، یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، کہ جس کو سمجھ ہو تو وہ دیکھے گا، جس کو سمجھ ہوگی ایک منٹ لگائے گا کہ یار وہ بات تو یہ صحیح ہے، وہ سوچے گا، وہ یقین کرے گا کہ یہ بات ہے۔ کیسی، کتنے جانور ہیں، ہاتھی کتنا بڑا جانور ہے، شیر کتنے بڑے جانور ہیں، کتنے طاقتور ہیں، اللہ نے اس کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، تم اس پر بیٹھ کر جاتے ہو، تم اس پر سفر کرتے ہو، گھوڑے کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہو، سارا دن اس کو آگے جوت کر اس سے روزی کماتے رہے ہو تم لوگ، اس کو مسخر کر دیا ہے، اس کو ذرا دیکھو۔ اور یہ آیات لقوم یوقنون، ایقان سے، یہ یوقنون جی، یہ جمع مذکر غائب کا، کہ یہ یقین کرنے والوں کے لیے ہے۔ واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے بدلنے کو دیکھو۔ وما انزل اللہ من السماء، اور جو اتارا ہے اللہ نے، انزلہ، انزلہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا یک لخت اترنا، ایک ہوتا ہے تنزیل، کسی چیز کا تھوڑا تھوڑا کر کے اترنا، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ انزلہ ینزل انزال، کسی چیز کا یک لخت اترنا، قرآن پاک کے لیے بھی آتا ہے وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، ہم نے قرآن کو اتارا، اس کا مطلب یہاں پر آتا ہے کہ اللہ نے پورے کا پورا یک لخت اتار دیا۔ کسی جگہ پر آتا ہے تنزیل الکتابی، اس کا مطلب کتاب کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا۔ اب دونوں چیزیں پیدا ہو گئی، ایک جگہ پر ایک ہی دفعہ اتار دیا، دوسرے پر آتا تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا۔ تو ہم اس کو کیسے اس کانفلکٹ کو دور کریں گے کہ اللہ رب العزت نے
لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پورا قرآن جو ہے وہ ایک ہی دفعہ اتارا ہے. اس کے لیے جہاں انزلہ بولا تو اس کا مطلب یہ ہے، اور جہاں پر تنزیل کا لفظ بولا اس کا مطلب یہ ہے پھر آسمان دنیا سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ نجمن نجمن اتارا ہے، اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے جی. تو یہ تاکہ قرآن میں جہاں پڑھو انزلہ، کسی جگہ پر پڑھو تنزیل، تو ذہن میں آنا چاہیے کہ انزلہ اس لیے کہ یک لخت کسی چیز کا آنا کوئی کہہ سکتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر تو 23 سال لگے، 23 ایئرز لگے ہیں، تو بھئی انزلہ کیسے اکٹھا کیسے آ گیا؟ بھئی اس کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یہ ایک ہی دفعہ آیا ہے، اور جہاں تنزیل آ گیا تھوڑا تھوڑا کر کے آسمان دنیا سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نجمن نجمن تھوڑا تھوڑا کر کے حضور پر نازل ہوا ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو انزل اللہ من السماء، اور اتارا ہے اللہ رب العزت نے آسمان سے. کیا اتارا؟ من رزق، اور رزق اتارا ہے. فاحیا بہ الارض بعد موتها، پھر اس نے اس سے زمین کو اس کا مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا ہے، یعنی بارش برسائی اس کے اوپر. ٹھیک ہے. فاحیا، یہ احیاء مصدر سے ہے، احیا یہ ماضی ہے تو اسی سے نکلا فاحیا بہ الارض بعد موتها. تو وتصریف الریاح، صرف یصرف تصریف باب تفیل، تو اس لیے وتصریف الریاح، پھر اس نے ہواؤں کو پھیرا ہے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. تو یہ چار چیزیں بیان فرمائی، دن اور رات کا بدلنا، آسمان سے رزق کو نازل کرنا، پھر اس کے بعد مردہ زمین کو زندہ کرنا، ہواؤں کا پھیرنا ادھر سے ادھر بھیجنا. آیات لقوم یعقلون، یہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پہلے تھا آیات للمؤمنین، مومنین کے لیے نشانیاں ہیں. پھر ذہن میں آ جاتی ہے بات، ایک سوال ہے، اب یہ ضروری ہے کہ سوال یہ ہے کہ ہاں اللہ پاک نے ان فی السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمین میں نشانیاں ہیں، آیات المومنین کے لیے نشانیاں ہیں. تو کیا یہ نشانیاں اہل ایمان کے لیے ہیں، ایمان والوں کے لیے ہیں؟ کیا یہ دوسرے لوگوں کے لیے نشانیاں نہیں ہیں؟ سبحان اللہ. یہ ایک چیز ذہن میں آتی ہے کہ ان فی السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمین میں یہ تو مومنین کے لیے نشانیاں ہیں، کیا یہ دوسرے لوگوں کے لیے نشانیاں نہیں ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نشانیاں اگرچہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہیں، مگر ان نشانیوں سے نفع مومن اٹھاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نفع مومن اٹھاتے ہیں، یہ تو اس لیے اللہ پاک نے اس کے لیے مومنین کے لیے کہا ہے. اور اب یہ ہے صرف چونکہ ویڈیو بن رہی ہے اس کے اوپر صرف اشارہ دے دوں گا اگلی بات کا، چونکہ ہمارا ٹائم ہو گیا ہے. یہ سارا ذکر کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو ان قدرتوں پر، قدرت الہیہ پر، اس کی وحدانیت پر اور اس کی نشانیوں کا انکار کرے گا تو پھر اس کے لیے اللہ پاک نے چند چیزیں بیان کی کہ وہ کیا ہے. ان کے لیے فرمایا اللہ رب العزت ویل لکل افاک اسیم، ایک ہلاکت ہے اور اس پر جھوٹے بدکار لوگ ہیں کہ انہوں نے انکار کیا اس کا، ایک. دوسرا پھر فرمایا کہ فبشرہ بعذاب علیم، جو انکار کرنے والے ہیں ان کو خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی. تیسری بات فرمایا اولئک لہم عذاب مہین، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. چوتھے نمبر پر فرمایا ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا. آگے فرمایا کہ لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے بہت ہی برا عذاب، دردناک عذاب. یہ چار چیزیں اللہ رب العزت نے کے بعد دیکھ اس کے لیے فرمائی، 5 بلکہ ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں قدرت کاملہ کے جو دلائل ہیں، نمونے ہیں، اس کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.